بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں آپ ہجرت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں۔ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے، اور اس میں آپ نے عام مسلمانوں کی ہجرت کے بارے میں پڑھا تھا کہ 14 نبوی شروع ہو گئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 53 سال ہو چکی۔ محرم کے مہینے میں حکم آ گیا مسلمانوں کے لیے کہ مدینہ منورہ میں الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے، تو جو مکہ سے کافروں کی تکلیفوں سے بچ کر مدینہ جانا چاہے، ہجرت کرنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی حکم ہوا کہ رفتہ رفتہ جائیں، تھوڑے تھوڑے جائیں، ایک ساتھ اکٹھے ہو کر نہ نکلیں تاکہ کافروں کی نظر میں بھی زیادہ نہ آئیں۔ اور مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی۔ وقت گزرنے لگا، اکثر مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اب مکہ میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند کچھ مسلمان رہ گئے تھے، اور حضور علیہ السلام بھی ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آج جو سبق ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے ہجرت شروع کی۔ تو عزیز طلبہ، یہ نبوت کا 13واں سال مکمل ہونے کے بعد 14واں سال شروع ہو چکا ہے، اور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال ہونے کو ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہجرت کے لیے روانہ ہیں، اور مکہ کے کافر ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، جو ارادہ کر لے اس دین کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کا، تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور مسلمان وہاں سے روانہ ہونے لگے تو کافر پریشان ہونے لگے کہ ہماری اتنی روک تھام کے باوجود، اتنی تکلیف اور اتنی سختی کرنے کے باوجود یہ مسلمان یہاں سے نکل رہے ہیں اور اسلام ترقی کر رہا ہے، ہم اسلام کی ترقی کو نہ روک سکے، اور ہماری عزت اور ریاست خاک میں مل جائے گی اگر یہ لوگ بھی یہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام تو آج کل میں اب ہجرت کا ارادہ کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار ہے۔ تو حضرت علیہ السلام کا جو سفر ہجرت شروع ہوتا ہے، اس عنوان کے تحت جو چند باتیں ہم پڑھیں گے، چند پوائنٹس ہم پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات قتل کی سازش۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ہماری اتنی روک تھام کے باوجود مسلمان کو ہم نہیں روک سکے اور اسلام کو ہم نہیں روک سکے، اسلام کی ترقی کو نہیں روک سکے، تو انہوں نے ان حالات پر غور کرنے کے لیے کافروں کے سرداروں کو سب کو جمع کیا، اور سب اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم ان کو، یہ جو ہجرت کے لیے لوگ نکل گئے ہیں، اب چند لوگ رہ گئے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے۔ تو اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہر خاندان کا، جتنے کافروں کے خاندان ہیں الگ الگ، اس کا ایک ایک نوجوان رات کو ہتھیار باندھ کر آئے، ہتھیار لے کر آ جائے، یہ سب مل کر رات کی اندھیری میں اسلام کی جڑ ہی کاٹ ڈالیں، اسلام کی جڑ ہی کاٹ ڈالیں، یعنی نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ جب حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا تو اسلام کی جڑ کٹ جائے گی اور اسلام پھر پھیلنے سے رک جائے گا۔ تو یہ ارادہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان ہتھیار باندھ کر آ جائے، اور رات کے وقت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ لیکن عزیز طلبہ،
सच्ची आवाज़ तो अल्लाह की थी और अल्लाह ही अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी और नासिर थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए ख़बर पहुँचा दी कि ये मक्का वाले कुफ़ार मक्का आप पर हमला करेंगे, और अल्लाह ने ये हुक्म भी दे दिया कि अब आप भी हिजरत फरमा लें, आप भी मक्का से मदीने की तरफ हिजरत फरमा लें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इत्तला दे दी कि आज रात में हमें हिजरत करनी है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले से 2 ऊँटनियाँ और सफ़र का सामान तैयार किए हुए थे। पहले से 2 ऊँटनियाँ तैयार की हुई थी कि जैसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाएंगे तो मैं ये 2 ऊँटनियाँ लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए एक और एक उनकी अपने लिए, वो लेकर हम हिजरत के लिए रवाना हो जाएंगे। और अज़ीज़ तलबा, रात का वक्त हुआ, अंधेरी रात थी। काफिर अपना ये नापाक मंसूबा पूरा करने के लिए आए और दरबार नबूवत के चारों तरफ घेरा डाल लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारक को चारों तरफ से घेर लिया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस हुजरे मुबारक में हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वहाँ मौजूद हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सफ़र हिजरत के लिए रवाना होना है और काफिरों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़िदाकारी, हज़रत अली की जानिसारी। अज़ीज़ तलबा, देखिए कि इतना नाजुक वक्त है कि काफिर नाऊज़ु बिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए आए हुए हैं और कोई मददगार नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जो उनकी मदद क्या फरमाएंगे। रात ढलने लगी तब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। मुमकिन है काफिर झांकें घर के अंदर तो उन्हें इत्मीनान रहे कि नबी मौजूद हैं। तुम लेटे होगे चादर ओढ़ के तो उनको ये लगेगा कि मोहम्मद लेटे हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मेरे पीछे नहीं आएंगे। मैं जब यहाँ से निकल जाऊँगा तो मेरे पीछे नहीं आएंगे। तो और जब सुबह हो जाए तो ये लोगों की अमानतें हैं, ये फ़लाँ की अमानत, ये फ़लाँ की अमानत, सुबह ये उनको लौटा कर तुम भी मदीने की तरफ हिजरत कर लेना। अज़ीज़ तलबा, ये इतना नाजुक वक्त है कि अगर काफिर ये समझेंगे हज़रत अली को कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं और अगर हमला कर देंगे शहीद करने के लिए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाएंगे। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जानते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के लिए और इस दीन इस्लाम के लिए जान दे देना उनके लिए ये मामूली सी चीज़ थी, ये छोटी सी चीज़ थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई बात नहीं की और फ़ौरन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर लेट गए, जिस पर सोने वाले को कत्ल करने के लिए दुश्मन तलवारें लिए खड़े हैं। और हज़रत अली ने बग़ैर घबराहट के वहाँ लेट गए और वहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम फिर हिजरत के लिए घर से रवाना हो गए। तो अगली बात घर से रवानगी और सूरह यासीन। अब काफिर दरवाजे पे भी खड़े हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए काफिरों के दरमियान से तशरीफ़ ले गए, काफिरों के दरमियान से निकल रहे हैं, सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे हैं। काफिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही ना सके। अल्लाह ताला ने इन काफिरों की आंखों के सामने पर्दा डाल दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए, काफिरों ने उनको नहीं देखा। फिर जब अपने नापाक इरादे को पूरा करने के लिए ये काफिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुजरे में दाखिल हुए और जैसे ही हज़रत अली को लेटे हुए देखा, चादर हटाई कि देखा ये तो अली हैं, तो हैरान और शर्मिंदा रह गए और उनकी सारी कोशिश खाक में मिल गई, मट्टी में मिल गई और फ़ौरन बड़े बड़े सरदारों को इत्तला दी कि मोहम्मद तो रवाना हो गए। अज़ीज़ तलबा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार थे और ये दोनों हज़रात मक्का से निकलने लगे, ऊँटनियों पे सवार हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मक्का से बाहर निकलने लगे तो वहाँ एक थोड़ी देर को रुके और मक्का, शहर मक्का की तरफ नज़र डाली और फरमाया, ए खाक मक्का, ए मक्का की मट्टी, तो दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा प्यारी है, मगर मैं बिल्कुल मजबूर होकर जा रहा हूँ। मेरा दिल नहीं है कि तुझे छोड़ के जाऊँ,
لیکن مجبور ہو کر جا رہا ہوں۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، یہاں تکلیفیں نہ دیتی، یہاں تنگ نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور الوداع الوداع، اے مکہ الوداع کہتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد غار ثور میں قیام فرمایا۔ حضور علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے اور روانہ ہو گئے، آگے چلنے لگے تو رات ختم ہو رہی تھی، صبح شروع ہونے کو تھی، ہلکی ہلکی روشنی شروع ہونے کو تھی۔ حضور علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ کا نام تھا ثور، سا واو راس، غار ثور۔ اس پہاڑ پہ پہنچے، اس پہاڑ کا نام تھا ثور، اور اس پہاڑ پر ایک غار بنا ہوا تھا، اس لیے اس کو غار ثور کہا جاتا ہے کہ ثور نامی پہاڑ کا غار۔ جب اس پہاڑ پر پہنچے، جبل ثور پہ پہنچے، تو حضور علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے کو خطرہ سمجھا کہ اب روشنی ہو جائے گی اور کافر ہمارا پیچھا کریں گے تو روشنی میں ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اسی پہاڑ کے اس غار میں قیام فرما لیا جائے، اس غار میں ہم رک جائیں، اس غار میں وقت گزار لیں اور یہاں قیام کر لیں تاکہ کافروں سے بھی بچ جائیں۔ اور حضور علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار ثور میں قیام فرما ہو گئے۔ عزیز طلبہ، یہ 27 صفر ہے، بروز جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے اور 14 نبوی چل رہی ہے، اور یہی سال جو تھا یہ ہجری میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہی پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو یکم ہجری بھی کہلانے لگا۔ عزیز طلبہ، اس عنوان کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، چند اور باتیں بھی ہیں لیکن ابھی ہم یہیں تک پڑھتے ہیں۔ ابھی فی الحال اس کی بلند خوانی کر دیتے ہیں، مزید جو پوائنٹس ہیں، مزید جو نکات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آ جائیں گی۔ ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 46، صفحہ نمبر 46 کھول لیجئے تاکہ ہم اس سبق کی جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی بلند خوانی کر لیں، ریڈنگ کر لیں۔ صفحہ نمبر 46 ہے سبق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت۔ نبوت کے 13 سال مکمل ہو چکے ہیں، سن 14 نبوی شروع ہو چکا تھا اور حضرت علیہ السلام کی عمر مبارک کے 53 سال پورے ہونے کو ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکہ سے نکل کر مدینے کو روانہ ہو رہے ہیں۔ مکہ کے کافر اس ہجرت کو اپنی موت سمجھتے ہیں، وہ جانے والوں کو روکتے ہیں، مگر جو اللہ کے لیے نکل کھڑا ہو وہ کسی کے روکنے سے کب رک سکتا ہے۔ اکثر صحابہ نکل کر مدینہ پہنچ چکے، آج کل میں حضور علیہ السلام بھی ارادہ کر رہے ہیں۔ کافر پریشان ہیں کہ کیا کریں، وہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ ہماری ہر طرح کی روک تھام اور قید و بند کے باوجود اسلام کی ترقی رک نہ سکی تو مدینے کی آزادی میں یقیناً اس کی ترقی بہت زیادہ ہوگی۔ ہم نے مکہ میں اتنی تکلیفیں پہنچائیں، اس کے باوجود اسلام پھیلتا رہا، اس کی ترقی نہ رک سکی، تو مدینے میں تو آزادی ہے، مدینے میں تو اسلام پھیلا ہوا ہے، تو وہاں تو اسلام اور غلبہ پائے گا، اسلام ہی کا غلبہ ہوگا اور ہماری عزت اور ریاست خاک میں مل جائے گی۔ اگلی بات، قتل کی سازش۔ ان حالات پر غور کرنے کے لیے کافروں کے سردار اکٹھے ہوتے ہیں۔ آخرکار طے ہوتا ہے کہ ہر ایک خاندان کا ایک نوجوان رات کو ہتھیار باندھ کر آئے اور یہ سب مل کر رات کی اندھیری میں اسلام کی جڑ ہی کاٹ ڈالیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالیں، نعوذ باللہ۔ لیکن سچی آواز اللہ کی آواز تھی، اسلام کا درخت اللہ کا لگایا ہوا تھا، نبی کا حامی خود اللہ تھا، اس نے اپنے سچے رسول کو کافروں کے مشورے کی خبر کر دی اور حکم دے دیا کہ آج کی رات مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر دی، وہ پہلے سے 2 اونٹنیاں اور سفر کا سامان تیار کیے ہوئے تھے اور ارشاد کے منتظر تھے کہ جیسے ارشاد ہو جائے اللہ حضور کی طرف سے تو ہم روانہ ہو جائیں۔ رات کا وقت ہوا، اندھیری رات تھی، کافر اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے آئے، دربار نبوت کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فداکاری، کیسا نازک وقت ہے، دشمن قتل کے لیے تیار ہے، کوئی مددگار نہیں، ہاں اللہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ رات ڈھلنے لگی تب حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، ممکن ہے کافر جھانکیں تو انہیں اطمینان رہے کہ نبی موجود ہیں اور تم لوگوں کی امانتیں واپس دے کر مدینے چلے آؤ۔ یہ ہے فداکاری کہ حضرت علی فوراً لیٹ گئے، انہیں گھبراہٹ بھی نہ ہوئی کہ یہ وہ بستر ہے کہ جس پر سونے والے کو قتل کرنے کے لیے دشمن تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام گھر سے روانہ ہوتے ہیں، گھر سے روانگی اور سورہ یاسین کی تلاوت۔ حضور علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کافروں کے درمیان سے تشریف لے گئے۔ کافر حضرت علیہ السلام کو دیکھ ہی نہ سکے۔ کچھ دیر بعد جب اپنے ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے کافر اندر داخل ہوئے تو حیران اور شرمندہ رہ گئے کہ ان کی ساری کوشش خاک میں مل گئی تھی۔ فوراً بڑے بڑے سرداروں کو اطلاع دی، الوداع اے مکہ الوداع۔ حضور علیہ السلام گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہیں ساتھ لیا۔ جب مکہ سے نکلنے لگے تو ایک نظر مکہ کی طرف ڈالی اور کہا اے خاک مکہ، تو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر میں بالکل مجبور ہو کر جا رہا ہوں۔ اب عزیز طلبہ، مکہ میں کفار کا حال کیا ہے، کفار مکہ کا کیا حال ہے؟ جب مکہ کے سرداروں کو یہ معلوم ہوا مکہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے اور ہماری جو ناپاک کوشش تھی اس میں ہم ناکام ہو گئے، تو ادھر کے سرداروں نے یہ اعلان کیا کہ جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے گرفتار کر کے ہمارے پاس لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے کریں گے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ اعلان سن کر بہت سے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑے۔ بہت سارے مشرک حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑے کہ ہم گرفتار کریں گے تو ہمیں 100 اونٹ مل جائیں گے۔ ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ مختلف جگہوں پہ تلاش کر رہے، مختلف راستوں میں تلاش کر رہے، لیکن حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثور کے نامی پہاڑ کے غار میں یعنی غار ثور میں قیام فرما ہیں۔ 2-4 مشرک تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ پہ پہنچ گئے، غار ثور کے منہ پر پہنچے جہاں حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ جب وہ قریب پہنچے حضور علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے پاؤں نظر آنے لگے اور محسوس ہو گیا کہ کفار مکہ یہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ مشرک یہاں پہنچ چکے ہیں اور اگر یہ غار میں جھانک کے دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا ڈر لگا، تھوڑے گھبرائے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ ڈرنے کی بات نہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی؟ عزیز طلبہ، جب حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دے دیا جس نے اس غار کے منہ پر، اس غار کے راستے پر جالا تان دیا۔ مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، ایسے اس نے پورے کو جالے سے تان دیا اور اس کے منہ پر جہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے، جہاں پاؤں پڑتا ہے، وہاں پر ایک کبوتری کو اللہ نے حکم دے دیا اور اس نے آ کر وہاں انڈے دے دیے۔ اب وہاں اس کے منہ پہ انڈے پڑے ہوئے ہیں، اس کا پورا راستہ مکڑی کے جالے سے تنا ہوا ہے۔ کافر وہاں پہنچے، نظر بھی پڑی کسی کی کہ ایک غار ہے، تو کسی نے کہا بھی کہ اندر دیکھ لیتے ہیں شاید اس میں ہو، تو دوسرے نے کہا کہ بھیا اگر اس میں گئے ہوتے تو یہ جو مکڑی کا جالا ہے یہ ضرور ٹوٹ چکا ہوتا، یہ ایسے تنا ہوا نہیں ہوتا، اور یہ جو انڈے پڑے ہوئے ہیں کبوتری کے یہ بھی ٹوٹ چکے ہوتے۔ تو جب یہ بھی ثابت پڑے ہیں مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے تو اس میں نہیں گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو عزیز طلبہ، لا تحزن ان اللہ معنا،
ہمارا بھی عقیدہ ہو کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ دین کے لیے بھی اگر ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں دل کھول کے اور ہمت سے کام کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہوگا تو ہر کام ہمارے لیے آسان ہوگا۔